press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. نہایت مقدس عنوان سے منعقدہ اس جلسے پر جمعیت علماء اسلام ضلع گھوٹکی کے ذمہ دار ساتھیوں کا، عہدیداران کا، جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے ناظم عمومی حضرت مولانا راشد محمود سومرو صاحب کا، انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس جلسے میں شرکت کی دعوت دی اور ہمیں یہ سعادت بخشی کہ اس مبارک عنوان سے منعقدہ اس جلسے میں آپ کے ساتھ شرکت کریں۔ اللہ رب العزت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے۔ جمعیت علماء اسلام جو سیاسی محاذ پر ایک صدی پر محیط میدان عمل میں ہے، اور جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ جس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، ہمیں اس نسبت پر فخر ہے۔ آج ان کبار علماء کی موجودگی میں ان سے اور آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ ہماری جو نسبت ہے اللہ تعالی ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ کی گھر کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوئی اور بیت اللہ کہلایا، دنیا کے اندر کوئی دوسرا گھر بیت اللہ کا ساجی نہیں ہو سکتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوئی اور رسول اللہ کہلائے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، ان کی ذات کا کے ساتھ بھی ہم سر کوئی اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ جمعیت علماء میدان عمل میں ہے اور ختم نبوت کے حوالے سے شیخ الہند سے لے کر حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ تک، اور پھر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب تک جو کردار جمعیت علماء کا رہا ہے، وہ کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ آج بھی اس دور میں ختم نبوت کے حوالے سے جو فتنے سر اٹھا رہے ہیں، تحدید
کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے لباس میں مغرب کے ایجنٹ ہوں، یا پاکستان کے اندر مسلمانوں کے لباس میں بیٹھے ہوئے قادیانی ہوں، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کا غالباً آخری جلسہ تھا، جس کے بعد ان کی وفات ہوئی، اور اس تقریر میں انہوں نے فرمایا تھا کہ قیامت آ سکتی ہے لیکن قادیانی قیامت تک دوبارہ سر نہیں اٹھا سکتا۔ آج آپ میدان عمل میں دیکھ رہے ہیں کہ جمعیت علماء کا ہر کارکن مسلمان جس طبقے سے تعلق رکھتا ہو، جس مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جس رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، جب بھی ختم نبوت پر، ناموس رسالت پر اور ناموس صحابہ پر بات آئی تو کلمہ گو انسان ننگی تلوار بن کر میدان میں اترا ہے، اور جیسے حالی شریف کے ہمارے اکابر نے یہاں فرمایا کہ آج مغرب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے، عوامی سطح پر نہیں ریاست کی سطح پر سرپرستی کر رہا ہے، تو تم اور تمہارے پٹھو حکمران جو مسلمانوں کے لباس میں مسلمان ریاستوں پر حکومت کر رہے ہیں، اور اس منصوبے میں تمہارے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے، یہ اجتماع پاکستان کے مسلمان، دنیا بھر کے مسلمان آج اس پلیٹ فارم پر تم پر لعنت بھیجتے ہیں، تمہارے کٹ پتلے حکمرانوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جمعیت علماء اپنے عقائد اور نظریات پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں برداشت کرے گی، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے باہر ہو۔ آپ نے خود مشاہدہ کیا کہ گزشتہ 10 سالوں سے جمعیت علماء قوم کو آگاہ کر رہی تھی کہ ہمارے آج کے حکمران جو امپائر کی انگلی کی طاقت پر حکومت کر رہے ہیں، انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی قومی مالیاتی کمیشن کا سربراہ ایک قادیانی کو بنایا جو آئین کا غدار، جو اسلام کا غدار۔ اس کے بعد انہوں نے قومی اقلیتی کمیشن کو متنازع بنانے کی کوشش کی، جس میں ان کے اپنے کیبنٹ
تکبیر نعرہ تکبیر غلام یہ رسول میں غلام یہ رسول میں نعرہ تکبیر جمعیت علماء کی قیادت کو آپ نے قومی اسمبلی سے روکا، دھاندلی کی، ملک کے سیاسی اور نظریاتی جماعتوں کی قیادت کو آپ نے قومی اسمبلی سے روکا، لیکن آج تمام قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے والی جماعت جس کا منشور ہی یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کی منتشر قوت کو جمع کر کے اس کو اسلام کے دفاع کے لیے استعمال کریں گے۔ آج جمعیت علماء پاکستان کی جمہوری قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے کٹ پتلی حکمرانوں کو بھی اور امپائر کو بھی یہ بتانا چاہتی ہے کہ آج فیصلہ تھرڈ امپائر کی کورٹ میں آ گیا ہے اور تھرڈ امپائر عوام ہے۔ عوام فیصلہ کرے گی کہ اس مملکت خداداد پاکستان پر کون حکمرانی کرے گا اور کون نہیں کرے گا۔ تم پارلیمنٹ کے اندر اراکین اسمبلی کو اس بات پر قائل کرنا چاہتے ہو کہ علماء کرام راستہ نکالے کہ ہم بیت المقدس یہودیوں کو دے دیں اور مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے پاس آ جائے تاکہ تنازع ہی ختم ہو جائے۔ میرے دوستو، آج ہمیں جو لوگ مذہبی کارڈ کی استعمال کا تارا دیتے ہیں، میں ببانگ دہل اس پلیٹ فارم سے ان کو پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان مذہب کے نام پر بنا تھا۔ پاکستان کا آئین مذہبی ہے، جو آئین یہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ اگر اس آئین میں میری ختم نبوت کو تحفظ دیا گیا ہے، اگر اس آئین میں ناموس صحابہ کو تحفظ دیا گیا ہے، اگر اس آئین میں شاعر اسلام کو تحفظ دیا گیا ہے اور ان آئینی حقوق کو کوئی پامال کرے گا، اگر ان قانونی اور آئینی حقوق کو کوئی متنازع بنائے گا تو پارلیمنٹ کے اندر بھی جمعیت علماء آپ کا مقابلہ کرتی رہے گی، عوام کے اندر بھی جمعیت علماء آپ کا مقابلہ کرتی رہے گی۔ کسی میدان میں بھی ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور آپ کو یہ پیغام دیتے رہیں گے کہ آج بھی مسلمان، پاکستان کا مسلمان، اس کے دل میں ایمانی جذبہ اسی حرارت سے زندہ اور تابندہ ہے کہ جس کا اظہار حضرت لاہوری نے برف کے سینوں پر کیا تھا۔ جب ان کو لٹایا گیا اور کہا گیا کہ اب بتاؤ تم انگریز کے خلاف اپنے ایجنڈے پر قائم ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ میرا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے لیکن میرے دل میں ایمان کی حرارت اس سے بڑھ کر آ گئی ہے۔ میں آج بھی اسی نظریے پر قائم ہوں، میں آج بھی اسی عقیدے اور فکر کے ساتھ اپنی بات پر قائم ہوں۔ آپ کو معلوم ہے اور مولانا امجد خان صاحب بار بار سندھ کے عوام کو اپنے اکابر کے
ان مجاہدانہ کردار کا بتاتے رہتے ہیں کہ جب کراچی کے خالق دینہ خان میں حضرت مدنی پر مقدمہ چلا اور ان کو کہا کہ آپ کے فتوے کی سزا آپ جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حسین احمد مدنی کفن اپنے ساتھ لایا ہے، یہ مجمع، اس مجمع میں بیٹھنے والے کارکن، اس منصب پر بیٹھنے والے اکابر، یہ اسی حضرت مدنی کے پیروکار ہیں۔ انشاءاللہ جب جب تاریخ ہمارا امتحان لے گی، ہم حضرت مدنی، حضرت لاہوری، حضرت مفتی محمود، حضرت غلام غوث ہزاروی کے اس کردار کو زندہ کرتے رہیں گے اور تمہیں یہ پیغام دیتے رہیں گے کہ پاکستان میں تم ایجنٹوں کی کوئی جگہ نہیں۔ نعرہ تکبیر! زندہ ہے جمعیت، مفتی کی جمعیت، خانہ جمی کی جمعیت، امراتی کی جمعیت، ہزاروی کی جمعیت، خالد محمود کی جمعیت۔ نعرہ تکبیر! اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ہمیں طاقت کے بلبوتے پر مرغوب کریں۔ آپ ہمیں مرغوب نہیں بنا سکتے، آپ ہمارے کارکن کو مرغوب نہیں کر سکتے۔ ہمارے اکابر کی تاریخ اس بر صغیر میں امریکی سامراج کے خلاف مجاہدین کی ہے۔ ہم نے انگریز سامراج کی طاقت کو مٹی میں اس خطے میں ملایا، ہم نے یہ ملک آزاد کیا۔ ہم نے یہ ملک اس لیے آزاد نہیں کیا کہ مغرب کے پٹھو حکمران ہم پر یہاں حکمرانی کریں۔ ہمیں سر اٹھا کر جینا ہے۔ ہمارے اسلاف نے ہمیں اپنی آزادی کے لیے سر کٹوانا سکھایا ہے، سر جھکانا نہیں۔ ہم نے یہ ملک اس لیے آزاد نہیں کیا تھا کہ ہم انگریز کو یہاں سے بھگائیں گے تو ان کے زرخرید غلام ہم پر حکمرانی کریں گے۔ ہمارے ملک کا ایک آئین ہے جس پر پوری قوم متفق ہے۔ اس آئین نے جس ادارے کو جو اختیار دیا ہے، اسی اختیار کے اندر رہتے ہوئے ادارے اپنا کام کریں گے۔ اگر ادارے اپنی طاقت کے زوم میں اپنے دائرۂ کار سے نکل کر سول حکمرانی میں مداخلت کریں گے تو ہم بھی گھوٹکی، سکر، لاڑکانہ، کراچی، کوئٹہ، پشاور، گلگت، کشمیر کے عوام کو جگاتے رہیں گے اور تمہیں یہ پیغام دیتے رہیں گے کہ ہم طاقت کو دلیل تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، ہم مقابلہ کریں گے۔ ہم نے مقابلہ کیا ہے۔ اس نعرہ تکبیر! جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، نعرہ تکبیر! جمعیت علماء کبھی کبھار کچھ دوست مل جاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اتنی بڑی تحریک کا آغاز کر دیا ہے، آپ کے پیچھے کون ہے؟ کیونکہ اتنی بڑی تحریکیں بغیر پشت پناہی کے تو نہیں چلتی۔ یہاں ہمارے اکابر میں
ذمہ دار ساتھی بیٹھے ہیں. مجھے یقین ہے آپ سے بھی پوچھا گیا ہوگا. تو میرا جواب یہ ہے کہ ہماری تحریک کی پشت پناہی اور پشتیبان یہ عوام ہے جو میرے سامنے بیٹھی ہے، اور اسی عوام کی طاقت پر ہم طاقتور قوتوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدایا اس ملک پر رحم کرو. آج تمہارے لائے ہوئے حکمرانوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، ملک کے آئین کو تباہ کر دیا ہے. آج لوگ اپنے بچے بیچنے کے اوپر آ گئے ہیں، اپنے اولاد ان کو بیچا جا رہا ہے. اور ہمارے ایک ذمہ دار ساتھی نے گوٹکی کے مسائل کے حوالے سے یہاں جو بات کی، میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ گوٹکی کے مسائل پارلیمنٹ پر اور ہر فورم پر اٹھانے کے لیے انشاءاللہ جمعیت علماء آپ کی وکالت کرتی رہے گی انشاءاللہ. گوٹکی جمعیت علماء کا شہر ہے، اور سندھ کا قرض، سندھ کے کارکن کا قرض، سندھ کی قیادت کا قرض ہم نہیں چکا سکتے. ہم ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید رحمہ اللہ کا قرض نہیں چکا سکتے. ہمارے اکابرین کو ظلم اور جبر کا نشانہ بنایا گیا. ڈاکٹر صاحب کو سجدے میں شہید کیا گیا، مسجد میں شہید کیا گیا. مولانا معراج الدین صاحب کو صبح نماز پڑھنے کے بعد جب وہ مسجد سے نکلے ان کے سر میں گولی ماری گئی. مولانا حسن جان صاحب کو مغرب افطاری کے بعد اپنے شاگرد کے نکاح کے بعد گولیوں سے چھلنی کیا گیا. مفتی نظام الدین شاہ مزئی صاحب کو درس کے لیے جاتے ہوئے گھر کے دروازے میں شہید